اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قادر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عشرہ اول ختم ہو چکا ہے، اب عشرہ ثانی جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ایام فاطمیہ کی مناسبت سے سیریز کی ویڈیوز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹنگ پوائنٹ پہ لے جانے کے لیے سب سے پہلا جو موضوع ہم نے منتخب کیا وہ صحابی امیر المومنین تابعی جلیل حضرت ابو لؤلؤ فیروز سلام اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے حضرت عمر کا قتل کیا تھا۔ اس معاملے میں مولوی چمچا نقوی صاحب نے، جنہیں المعروف شمشا نقوی صاحب، چمچا نقوی صاحب نے اس معاملے میں امیر المومنین کے اس نامور غلام کی گستاخی بھی کی ہے، اور حضرت عمر کی یہ وفات پہ بے جا تعویلیں گھڑ کے اہل سنت کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، برادران اہل سنت کو، بلکہ نواسب کو، اہل سنت تو پھر محب اہل بیت ہیں، نواسب کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے نزدیک سب کچھ صرف اور صرف پیسہ ہے، پیسہ پھینکو، ہمارے سے جو مرضی بکواس کروا لو۔ تو چلتے ہیں مولوی چمچا نقوی صاحب کی اس ویڈیو کی طرف، جو آئی تھنک تھوڑی پرانی ویڈیو ہے لیکن ان کی ٹھکائی کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی نے علمی جواب دیا نہیں تھا۔ چلتے ہیں حضرت کی ویڈیو کی طرف، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر دلائل کے ساتھ، شیعہ سنی دونوں کتب سے دلائل کے ساتھ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا قتل ہوا ہے، فیروز ابو لؤلؤ نے قتل کیا ہے، جی مجوسی تھا، اس نے قتل کیا۔ ایک طویل داستان ہے کہ آخر اس کی دشمنی کیا تھی حضرت عمر سے، لیکن ایک تاریخ ہے اور ہم مذمت کرتے ہیں ایسے قتل کی۔ جی عزیزان گرامی قادر، یقیناً آپ نے مولوی چمچا نقوی صاحب کی بکواس سن لی ہوگی، نہ کوئی کتابی دلیل، نہ کوئی حوالہ، نہ کوئی ثبوت، اور حضرت ابو لؤلؤ فیروز نہاوندی سلام اللہ تعالیٰ علیہ پہ بکواس کر کے فارغ ہو گئے۔ وہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پیسے دیں، جو مرضی ممبر حسین پہ آ کے ان سے بکواس کروا لیں، دیٹس آل، چل سو چل۔ مولوی چمچا نقوی صاحب مجھے مجبور نہ کریں کہ میں دنیا کو آپ کی ساری کرتوتیں بتا دوں۔ وہ نعوذ باللہ مسلم تھے یا مجوسی تھے، وہ تو ہم ابھی بتائیں گے دلائل سے۔ آپ الحمدللہ دو ابوں کی پیداوار ضرور ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ باپ ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ خان لکھواتا رہا، اور آپ ماشاءاللہ نقوی بن کے بیٹھے ہوئے، اس لیے چمچا نقلی آپ کے لحاظ سے میں نے ٹرم یوز کی تھی، چمچا نقلی۔ ابا جی آپ کے ساری زندگی خان لکھواتے رہے ہیں، آپ آگے ماشاءاللہ میدان میں نقوی بن کے۔ خیر، عزیزان گرامی قادر، ان موضوعات کو اب ڈسکس کر لیں۔ سب سے پہلے تو شیعہ علماء، ان کے لحاظ سے یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ ابو لؤلؤ فیروز سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا یہ عمل خود کیا تھا، یا اس عمل کے پیچھے مولا علی اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی دعا موجود تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں محدث شیخ ابو محمد حسن بن ابی الحسن محمد دیلمی رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے، ارشاد القلوب، صفحہ نمبر 42 پہ مولا علی نے حضرت عمر کو ایک بد دعا دی تھی باقاعدہ۔ کیا؟ حضرت نے فرمایا، اے ابو حفص، یعنی حضرت حفصہ کے والد تھے وہ، اللہ یہاں وہاں ادھر ادھر سے سب وبال تجھ پر جمع کرے گا، اور فیصلے کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تجھ کو معلوم ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ اس طرح سیاہ پڑ گیا گویا رات نظر آنے لگی، پھر چلے گئے۔ یعنی کہ مولا علی نے بد دعا دی تھی، یہ بات آپ کے سامنے واضح آ گئی۔ دوسری بات عزیزان، حضرت عمر نے جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی باغ فتح کی سند کو چاک کیا تھا، اس بارے میں میں پہلے اہل سنت برادران سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پہلے اپنی کتاب کے لحاظ سے غور کریں۔ یہ امام علی بن برہان الدین حلبی شافعی کی کتاب، یہ سیرت حلبیہ میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 6 ہے اس کی، حصہ سوئے میں، چھٹی جلد میں 533 نمبر صفحہ نصف آخر۔ یہاں پہ وہ واضح انہوں نے عبارت لکھی کہ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فلک کی جائیداد کے متعلق جناب سیدہ کے لیے تحریر لکھ دی تھی۔ اس وقت حضرت عمر تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کے لیے ان کے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے سلسلے میں تحریر لکھ دی ہے۔
فاروق اعظم نے کہا کہ پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب آپ کے ساتھ برسر جنگ ہیں. اس کے بعد حضرت عمر نے وہ تحریر لے کر پھاڑ دی. اللہ اکبر. حضرت عمر نے بدتمیزی کی وہاں پہ، جناب سیدہ کے ہاتھ سے تحریر چھین کر پھاڑ دی. یہ اہل سنت کے امام علی بن برہان الدین حلبی وہ سیرت حلبیہ میں لکھ رہے ہیں. عزیزان، اس روایت کے آگے کیا ہوا جو شیعہ مصادر میں روایت ہے میں دکھاتا ہوں. آقا عبدالرزاق موصلی المکرم رحمہ اللہ کی کتاب الزہرا، یہاں جناب سیدہ کا اسی واقعہ پہ جو اہل سنت حضرات نے بھی بلکہ ان کی آئمہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، صفحہ نمبر 162 پہ ظالم پر نفرین کے معاملے میں واضح یہ عبارت موجود ہے. بی بی نے فرمایا جب انہوں کی سند پھاڑتی، خدا تیرے پیٹ کو ایسے ہی چاک کرے جیسے تو نے میری سند کے ٹکڑے کیے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان، مولا علی اور جناب زہرا ان دونوں نے جب حضرت عمر کو بددعا دیا باقاعدہ اس معاملے میں، تو فعل ابو لولو فیروز سلام اللہ تعالی علیہ کو فعل خدا قرار دیا ہے کہ یہ بنصرت الہیہ ہوا ہے. اور ایک جو سب سے بڑا ڈرامہ کیا جاتا ہے اس بارے میں کہ وہ مجوسی تھے نعوذ باللہ، یہ میرے پاس موجود ہے جی، جلد نمبر 3 تاریخ تبری. آئیں اس جھوٹ کا بھی آپ کے سامنے سارا کلی کانٹا کر دیتے ہیں. حصہ اول صفحہ 214 اور یہاں پہ اینڈنگ چیپٹر ابو لولو کا وار. جب اگلی صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم سو کالڈ صبح کے وقت نماز کے لیے نکلے. آپ نے صف بندی کے لیے آدمی مقرر کر رکھے تھے، چنانچہ جب صف بندی ہو گئی تو آپ نے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی. عین اس وقت ابو لولو نمازیوں کے صف میں گھس گیا جس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اور پھر حضرت عمر کو ایزن جو مشہور زمانہ روایات ہے کہ قتل کر دیا. یہ تاریخ تبری کا متن آپ سب نے دیکھ لیا. عزیزان گرامی قدر، کیونکہ یہ بات اہل سنت کے نزدیک بالکل تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ دوران نماز حضرت عمر قتل ہوئے تھے. میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر تو وہ نعوذ باللہ مجوسی تھے، مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ نمازیوں کے صف کے اندر کیا کر رہے تھے؟ اگر مجوسی تھے، مجوسی کا کیا کام ہے مسجد میں آنا؟ وہ تو خود بھاگتے ہیں مسجد کے نام سے. اور دوسری بات، انہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے چوکی داروں نے روکا نہیں کہ تو مجوسی ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ تو نکل یہاں سے. یا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ بھی حضرت عمر کے قتل میں شامل تھے؟ وہ مسجد میں کیا کر رہا تھا وہ بندہ جو مجوسی ہے بھائی، نعوذ باللہ من ذالک. ہاں تو چمچا نکلی صاحب، شیعہ سنی دونوں ہی روایات آپ کی اس بکواس کو آن نہیں کرتی. اس کے علاوہ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، آغا سید محمد صادق روحانی رحمہ اللہ جن کی حال ہی میں وفات ہوئی ہے، سیرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، صفحہ نمبر 45 پہ. اب انہیں تو اصولی علماء بھی مانتے ہیں، کبھی اپنے علماء کو بھی پڑھ لیا ہوتا جاہل مولوی. یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسا کہ فریقین کی کتابوں میں روایات مستفیضہ موجود ہے کہ 9 ربیع الاول کو جلیل القدر تابعی ابو لولو نہوندی سلام اللہ تعالی علیہ، جلیل القدر تابعی، اللہ اکبر، صرف صاحب ایمان نہیں، جلیل القدر تابعی. اتنے بڑے الفاظ کے ساتھ انہوں نے سرکار ابو لولو فیروز سلام اللہ تعالی علیہ کو یاد کیا ہے. عزیزان، اب ظاہری بات ہے اس پہ پھر اہل سنت حضرات کا جو ہمارے بھائی ہیں ان کا نیگیٹو رویہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس نے حضرت عمر کو قتل کیا اور آپ اس کی تعریفیں کرتے ہیں. تو میرا آپ سے سمپل سا چھوٹا سا یہاں سوال ہے، حضرت عمر کے قاتل پہ تو آپ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں طرح طرح کی، ٹھیک ہے، اول تو وہ ثابت نہیں ہے لیکن چلیں پھر بھی ٹھیک ہے. حضرت عمار یاسر کے قاتل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمار یاسر کے بارے میں کیا خیال ہے اور ان کے قاتل کے بارے میں؟ تو پھر یہاں بھی تو آئے نا، یہاں پہ آ کے آپ کے اندر کون سا جذبہ ایمان ایکسٹراڈنری جاگ جاتا ہے جب ایک صحابی کو قتل کرنے والا آپ کے بقول نعوذ باللہ مشرک ہے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو عمار یاسر کے قاتل پہ لعنت کیوں نہیں؟ وہاں اجتہادی خطا کیسے ہو گئی؟ ایمان سے ذرا انصاف سے اس میزان کو پرکھیں. اگر وہ لعنتی نہیں تو ابو لولو فیروز سلام اللہ علیہ پہ کون سی لعنت، نعوذ باللہ. اور اگر معاذ اللہ ان پہ تبرہ کرنا ہے تو معاویہ پہ بھی کریں، ابو الغادیہ پہ بھی کریں، عمر یاس پہ بھی کریں. یہ ایک عقلی سوال میں رکھ کے جا رہا ہوں، عمار یاسر کے قاتل پہ لعنت کیوں نہیں اگر ان پہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ جواب دو. عزیزان، اور سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے زیادہ حامل اہمیت نقطہ، شہادت
کے لحاظ سے تو شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں، مقتل، سیر، حدیث بھری پڑی ہیں، جہاں مولا حسین کے اس جملے کو نقل کیا گیا کہ اگر زندگی کا اختتام موت پر ہی، اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے۔ اب شہادت حرام موت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور حرام موت آتی ہی اس بے غیرت و لانتی کو ہے جو کافر ہو، جس نے جہنم میں جانا ہو۔ شہادت تو اللہ کا تحفہ ہے۔ حضرت عمر کے قتل کی مذمت کرنے سے پہلے مولوی چمچا نقلی صاحب کبھی شرح احادیث ہی پڑھ دی ہوتی، آپ نے شیعہ مذہب کو ڈھنگ سے نہیں پڑھا، آپ نے کیا اہل سنت پڑھنا ہے؟ جاہل مولوی، گوار چمچا نقلی۔ عزیزان، اب حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ مارنے والا جب مجاہد ہوتا ہے تو وہ جو مر رہا ہوتا ہے اسے مارے، وہ حرام موت مر رہا ہو تو ڈیفینیٹلی مارنے والا ہوتا ہے صاحب ایمان۔ آئیں، یہ ہے جی تیسیر الباری شرح صحیح بخاری، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 556، کتاب المناقب، پارہ نمبر 14۔ اس کی شرح میں، عبارت میں، حضرت ابو لولو سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل کے بعد حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے شہادت سے پہلے خطبے میں سنایا، فرمایا ایک مرغ نے مجھ کو 3 چونچیں ماری خواب میں، اور میں سمجھتا ہوں میری موت آ پہنچی، کمبخت اوپر سے حرام موت، اوپر سے حرام موت۔ اللہ اکبر، یہ تیسیر الباری شرح صحیح بخاری۔ اب اس سے بڑی کون سی کتاب میں دکھاؤں؟ یہ حوالہ صرف سنی بھائیوں کے لیے تھا، یہ چمچا نقلی کے لیے تو باقی شیعہ کو تو بھی کافی ہیں۔ عزیزان، تو اب یہاں سے حساب لگا، حضرت عمر اپنی موت کو خود حرام موت کہہ رہے ہیں بخاری کی شرح میں۔ اب اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ مارنے والا مجاہد تھا اور مرنے والا کافر، حرام موت، اور یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں، شرح صحیح بخاری۔ اہل علم کے لیے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، میں اتنا ہی کہوں گا۔ ہوتی آپ سے ملاقات اب اگلی نشست میں، ٹل دین ٹیک کیئر۔ سلطان دشت نینوا وارث۔